چیزیں بیان ہو رہی تھیں، کچھ چیزیں بیان ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں آج بیان ہوں گی۔ نماز کے دوران کرتا یا پاجامہ پہننا یا تہبند وغیرہ باندھنا، یعنی نماز کے اندر کپڑے چینج کرنا، اگر کوئی بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس طرح کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز آدمی کا کپڑا اس کی ستر سے یعنی چھپانے کی جو جگہ ہے اس سے ہٹ گیا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اس کی مقدار 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی ہے۔ یعنی مرد کے لیے یہ گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ ساری جو جگہ ہے اس کا چھپانا فرض ہے، اس کو شرمگاہ کہتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں ناف تک۔ اگر مرد کی یہ جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر یعنی کہ کپڑا ہٹا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز کے اندر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے بچھو آ گیا یا سانپ وغیرہ آ گیا، اب اس کو مارنے کی اجازت تو ہے، لیکن تب جب اس سے کسی قسم کے خطرے کا اندیشہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے کوئی سانپ آ گیا، بچھو آ گیا اور وہ نقصان پہنچائے گا تو تب اس کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں قید ہے، وہ یہ کہ سانپ بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جب کہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی حاجت ہو۔ یعنی 3 قدموں سے زیادہ نہیں چلنا، 2 قدم چلنے ہیں، 3 چلیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ 2 قدم اٹھائیں، ضرب لگانی پڑے کسی چیز کی تو 2 ضربیں لگائیں، تیسری نہیں لگائیں گے، تیسری لگائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر وہ سائیڈ پہ ہے، آپ کی نظر پڑ گئی سانپ ہے بچھو ہے لیکن وہ دور ہے، آپ کو پتہ ہے یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، دور ہے کافی، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو پھر آپ نماز پڑھیں۔ اگر آپ اب بھی اس پر حملہ کریں گے تو یہ مکروہ ہوگا، نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو۔ سانپ بچھو کو مار سکتے ہیں کتنی ضربوں میں؟ 2 ضربوں تک آپ نماز کے اندر ہی ہوں گے، 2 قدم اٹھانے تک بھی آپ نماز کے اندر ہیں۔ اگر زیادہ قدم اٹھا لیے، 3 قدم اٹھا لیے یا 3 ضربیں لگائیں، پھر نماز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ بال وغیرہ کھینچنے شروع کر دینا، سمجھ آ گئی نا، سر میں سے بال کھینچنے، یا پھر اس کے ہاتھ وغیرہ پہ چونٹی ہے یا سر میں ہاتھ لگایا تو کوئی جوں نکل آئی، اب اس کو مارنے لگے۔ اب ایک ہی چیز کو، چونٹی وغیرہ کو، جوں وغیرہ کو 3 مرتبہ مارا ایک ہی رکن کے اندر، ایک رکن یعنی کہ قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، تشہد بیٹھنا ایک رکن ہے، ایک رکن میں ایک چیز کو 3 مرتبہ مارا، سمجھ آ گئی؟ یا 3 مرتبہ بال اکھیڑے یا 3 مرتبہ خارش کی ایک ہی رکن میں، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں یوں کر سکتے ہیں کہ ہاتھ 1 مرتبہ اٹھایا، خارش یہاں کر لی، یہاں کر لی، یہاں کر لی، یہاں کر لی، اکٹھی کر لی، پھر ہاتھ واپس لے آئیں، یہ 1 مرتبہ ہوا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پھر ہاتھ لے گئے، یہاں کر لی، یہاں کر لی، یہاں کر لی، پھر ہاتھ واپس لے آئے، یہ 2 مرتبہ ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ لیکن اگر یوں کریں گے، یوں کر لی پھر ہاتھ باندھ لیا، یوں کر لی پھر ہاتھ باندھ لیا، یوں کر لیا پھر ہاتھ باندھ لیا، یوں کر لیا پھر ہاتھ باندھ لیا، تو جتنی بار ہاتھ اٹھائیں گے اتنی بار شمار کیا جائے گا، سمجھ آ گئی نا؟ تو لہذا اگر ایسی کوئی ٹینشن بن بھی جائے تو ہاتھ 1 مرتبہ اٹھائیں اور یہاں پہ کر لیں، یہاں کر لیں، جہاں کرنی ہے کر لیں، اس کے بعد جلدی سے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے ہاتھ واپس بھی لے کے آنا ہے۔ ایک رکن میں 2 مرتبہ آپ خارش وغیرہ کر سکتے ہیں، تیسری مرتبہ کریں گے یا 3 مرتبہ بال کھینچیں گے تو اس سے نماز کیا، یعنی ہر جگہ پر دیکھ لیں 2 مرتبہ کی گنجائش ہوتی ہے، تیسری مرتبہ کریں گے تو نماز ختم ہو جائے گی۔ ایک رکن کے اندر یہ یاد رکھنا ہے، ایک رکن کے اندر، اگلے رکن میں پھر آپ کو 3 بار موقع ہے، 2 بار کا موقع ہے، تیسری پہ نماز ختم، پھر اگلے رکن میں پھر 2 موقع ہیں، تیسری پہ نماز ختم۔ یہ آپ ایسے سمجھ لیں کسی کو، اور یہ کیا کہتے ہیں، ڈیمبو کہتے ہیں نا، اس نے کاٹ لیا یا یہ کپڑوں کے اندر چھپ گیا ہے، اس کو نکالنا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو سیدھے کھڑے کھڑے آپ 2 مرتبہ کوشش کر لیں، تیسری مرتبہ نہ کریں، آپ رکوع میں جا کے 2 مرتبہ کوشش کر لیں، جہاں ہے
نکالنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے کر کے آپ بار بار کر سکتے ہیں۔ ایک ہی رکن میں آپ اگر 3 مرتبہ کریں گے یا زیادہ کریں گے تو پھر نماز ختم ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ اسی طرح یہ جو نماز کے اندر جو تکبیرات کہتے ہیں، اس کو اگر کسی نے بگاڑ کر کہا، اللہ اکبر کو اللہ یوں کہہ دیا، یا پھر اکبر یا پھر اکبر، لفظ ہے اللہ اکبر، حمزہ کو کھینچ دیا یا ہو کر دیا یا پھر اکبر کر دیا یا اکبر کر دیا، اس طرح سے اگر کوئی لفظ بگاڑا جائے گا نماز کے اندر، یا پھر قرات میں کوئی ایسی غلطی کر دی جس سے معنی قرآن کا بگڑ جائے، تو اس طرح کی غلطی سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، سپیکر نہ ہو، عوام زیادہ ہو، تو وہاں پھر بابے جو اپنے ہارن چلاتے ہیں نا، اس میں پھر اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، تو اس طرح کہنے والا وہ اپنا جنازہ بھی غلط کر رہا ہے، جو اس کے کہنے پر تکبیرات کہہ رہے ہوں گے ان کا جنازہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا مکبر وہی آدمی بنے جس کو اللہ اکبر وغیرہ الفاظ صحیح طرح سے ادا کرنے آتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ رب